ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک علاقے کے اندر گیا، وہاں پر ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ گھر والوں نے لڑکی کے جسم کو کپڑے سے ڈھانک دیا کہ جب غسالہ آئے گی تو ہم اس کپڑے کو ہٹا لیں گے۔ جب غسالہ ان کے گھر کے اندر آئی، گھر والوں نے لڑکی کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو گھر والے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے کہ ایک سانپ لڑکی کے منہ کو ڈس رہا ہے، اور وہ اتنا بڑا سانپ ہے کہ پورے جسم میں لڑکی کے لپٹا ہوا ہے۔ گھر والے خوفزدہ ہو گئے، انہوں نے اس سانپ کو لاٹھیوں سے بھگانے کی بہت کوشش کی لیکن سانپ نہ ہٹا۔ لڑکی کا والد آیا، وہ اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ یہ لگتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے عذاب ہے، اس لیے یہ نہیں ہٹ رہا، اس لیے تم کو سانپ کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں ایک تدبیر کرتا ہوں۔ وہ والد سانپ کے قریب گیا اور سانپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم کو بھی اللہ رب ذوالجلال نے معمور کیا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہماری بھی سنت یہ ہے، ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ مردے کو غسل دے کر دفنایا جائے، اس لیے آپ ہمارے کام کے اندر مخل نہ ہو۔ جب ہم غسل دے لیں، کفن دے لیں، تو پھر اللہ رب ذوالجلال نے تم کو جس کام پر معمور کیا ہے وہ تم کام کرنا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب غسالہ نے غسل دینے لگی تو وہ سانپ ہٹ کر چلا گیا، ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ غسالہ نے لڑکی کو غسل دیا، کفن دیا، کفن دینے کے بعد پھر وہ سانپ دوبارہ اس لڑکی کے کفن کے اندر داخل ہو گیا اور یوں ہی لڑکی کے منہ کو ڈسنے لگا۔ جب تجہیز و تکفین ہو گئی، لڑکی کو گھر والے دفن کر کے آ گئے تو لڑکی کا والد اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی بندی، میں تو اکثر گھر سے باہر رہا کرتا تھا، یہ تو بتا میری لڑکی کا معمول کیا تھا، وہ گھر کے اندر کیسے رہا کرتی تھی؟ تو والدہ رونے لگ گئی اور زار و قطار روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے اللہ کے نیک بندے، اے میرے شوہر نامدار، اور تو میں نے اس کی کوئی خطا نہیں دیکھی، اور تو کوئی گناہ نہیں دیکھا، البتہ اس کے اندر ایک عذر یہ تھا کہ یہ نماز کو اپنے وقت سے گزار کر پڑھتی تھی، سستی سے نماز کو پڑھتی تھی، جب نماز کا وقت ختم ہونے والا ہوتا اس وقت یہ نماز ادا کرتی۔ تو اس کا والد کہنے لگا شاید اس ہی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے میرے بیٹی کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں فرمایا الذین هم فی صلاتہم ساہون، کہ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو نمازوں کے اندر سستی کیا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کبھی بھی ایک کام یہ نہ کرنا کہ نمازوں کے اندر سستی نہ کرنا، نماز کو ہمیشہ اپنے وقت پہ پڑھو تاکہ اللہ رب ذوالجلال آپ کو اور ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور ایک اور حکایت کے اندر ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی کو دفن کیا گیا تو اس کے بھائی قبر کے اندر اترے اس لڑکی کو اتارنے کے لیے، اپنی بہن کو اتارنے کے لیے۔ جب وہ دفن کر کر واپس آ گئے تو ایک بھائی نے اپنے پیسوں کی تھیلی کو چیک کیا تو اس کو جیب کے اندر وہ تھیلی نہ ملی۔ بھائی نے خیال کیا کہ شاید میں نے اپنی بہن کو دفنایا تھا، اس قبر کے اندر ہی وہ پیسوں والی تھیلی گر گئی۔ وہ بھائی گیا قبر کھود کر پیسے نکالنے کے لیے، جیسے ہی اس نے قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کی قبر آگ سے بھری ہوئی ہے۔ وہ بیچارہ بھائی روتا ہوا آیا اور والدہ سے پوچھا، اے میری والدہ، میرے بہن کا عمل تو بتاؤ کہ وہ کون سا عمل کیا کرتی تھی؟ تو والدہ کہنے لگی، اے میرے بیٹے کیا ہوا؟ بھائی نے سب حال بتایا۔ والدہ کی چشمان مقدس سے آنسو روا ہو گئے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اے میرے بیٹے، اور تو کوئی اس کا گناہ نہیں تھا، لیکن کبھی کبھار یہ نماز کو چھوڑ دیا کرتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، دو کام کبھی بھی نہ کرو، میری بہنوں، دو کام کبھی بھی نہ کرو کہ سستی کر کے نماز نہ پڑھو، وقت گزار کر نماز نہ پڑھو، اور کبھی بھی اپنی نمازوں کو قضا نہ کرو۔ ایسا نہ کرو کہ کبھی پڑھو اور کبھی نہ پڑھو۔ اگر آپ یہ عمل کرو گی تو پھر شاید ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی یہی عمل ہو جائے کہ سانپ آپ کو عذاب دے اور آپ کی قبر آگ سے بھر جائے۔ ہمیشہ اللہ رب ذوالجلال کے فرائض کی حفاظت کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب ذوالجلال اس کا حساب آسان کرے اور وہ جنت میں داخل ہو، تو ہمیشہ نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہو، تو اللہ رب ذوالجلال قیامت کے روز اس کا حساب بھی آسان کر دے گا اور اس کو جنت میں داخل بھی فرما دے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کی زندگی کے اندر نماز نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔